الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اللہ تعالی نے زمانے کے اعتبار سے تقسیم کی ہے اور کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ جیسے کہ جگہوں کے اعتبار سے فضیلت ہے اور کچھ جگہوں کو اللہ نے مخصوص کر دیا کہ لوگ یہاں پر عبادت کریں اور ان جگہوں کے متعلق یہ بتا دیا کہ انہیں پاک رکھا جائے۔ مساجد کو، معابد کو، حتیٰ کہ غیر مسلموں کی جو عبادت کی جگہ ہے اسے بھی قابل احترام قرار دیا اور منع فرمایا اس بات سے کہ لوگ غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو توڑ دیں۔ اور اتنا زیادہ خیال رکھا گیا اس چیز کا کہ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کی چابی لینی تھی اور عیسائی یہ سمجھ گئے کہ اب کوئی صورت پتا کی ہے نہیں، انہوں نے آخری بات مسلمانوں کے سامنے رکھی کہ ہم اس شہر کی چابی آپ کے خلیفہ کے حوالے کریں گے۔ مسلمان اب مشورہ کیا اور ناحق خون نہیں چاہتے تھے کہ جب ایک مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے تو کیوں کسی کا خون بہائیں۔ انہوں نے لکھا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شرط ہے اور آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ ارادہ فرمایا جانے کا اور جب سواری دیکھی چلتے وقت دو اونٹ تھے، فرمایا مسلمانوں کے خزانے پہ اتنا بوجھ ڈالنا، دو سواریاں لے کے جانا یہ اچھی بات ہو رہی ہے۔ اور اپنے غلام اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو اور ایک منزل ہم سوار ہو جائیں اور تم چلو، اور دوسری منزل میں آپ سوار ہو جائیں میں اور تم چلوں، اور تیسری منزل میں اونٹ پر تنہا چلے اور ہم بھی پیدل چلیں تاکہ تینوں کو ان کا حق پہنچے۔ تو جب بیت المقدس پہنچے اور چابی بھی شہر کے دروازے کھولے گئے، رسم کی ادائیگی ہوئی تو عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ تو فرمایا نماز کہاں پڑھیں؟ عیسائیوں نے عرض کیا کہ گرجا آتے ہیں اب اس میں نماز پڑھنے، تو آپ نے گرجے میں نماز نہیں پڑھی اور باہر پڑھی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ اگر میں گرجے میں نماز پڑھ لیتا
تو مجھے یہ ڈر لگا کہ بعد میں آنے والی امت میرے اس ٹریل کو دلیل بنا کر گرجوں پہ قبضہ ہی نہ کرے. تو جگہ پاک ہونا اتنا محفوظ باتیں رہا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ کا بھی احترام ہے. اور ایسے ہی زمانہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو خاص کر دیا اپنی عبادت کے لیے اور اپنی اطاعت اور ذکر کے لیے. اور ہوتا یہ تھا یہ قریش جب جاتے تھے حج کے لیے تو یہ قریش رک جاتے تھے مینا میں اور عرفات میں نہیں جاتے تھے. اور بغیر کسی وجہ کے قریش نے اپنے لیے کچھ چیزیں ایسی مخصوص کر لی تھیں جو کسی کے لیے نہیں تھیں. اور محض یہ جذبہ تھا کہ ہم لوگوں سے ممتاز رہیں, ہم لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہیں, ہم لوگوں سے بڑے اور نمایاں نظر آئیں. اور یہ قریش کی سب سے زیادہ بےہودہ حرکت تھی. اسی لیے جب مکہ میں لوگ آتے تھے طواف کرنے کے لیے تو لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے تھے کہ انہی کپڑوں کے ساتھ آتے ہو, انہی کپڑوں میں گناہ کرتے ہو, انہی کپڑوں میں خدا کے گھر کا طواف کرو گے تو پاک کپڑے پہنو. اور پھر کپڑوں کے جوڑے اور چادریں رکھی ہوتی تھی سلوا کے اور انہیں ان لوگوں کو کرائے پر دے دیتے تھے کہ کرائے پر دے دو اور اس پاک چادر میں طواف کرو. پیسے بھی کماتے تھے, اجازت داری بھی تھی اور مذہب کی ٹھیکیداری بھی. اس لیے مذہبی طاقتوں کو جب پیسہ ملتا ہے بغیر محنت کے اور اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو سب سے زیادہ بربادی ملکوں اور قوموں میں پھیلاتی ہے. اور مذہبی طاقتیں پیسے کے وصول کے لیے مذہب میں وہ چیزیں گھڑتی ہیں جو اللہ نے نازل نہیں کی. تو بیت اللہ کے علاقے یہ قریش اور سارے جہان کل عربوں میں کہتے تھے کہ یہ کپڑے لے لو یا ننگے طواف کرو, سب کو ننگا طواف کراتے تھے, خود نہیں کرتے. اور سارے عربوں کی عزت کم اور قریش کی زیادہ. اسی لیے ایسے خدا لوگ تھے کہ باقی سب کو بتاتے تھے فلاں چیز ناجائز اور خود کے لیے جائز, اور باقی بتاتے تھے جائز اور خود کے لیے ناجائز. الگ قوانین تھے. عربوں کو بتاتے تھے کہ اگر نکاح نہ ہو تو بچہ پیدا ہو جائے, اس بچے سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے. کاہن اپنے تھے تو کہتے تھے ہمارا کاہن جس کو کہہ دے, عورت کو کہتے تھے کتنے آدمی تمہارے قریب آئے, ان کو بلا دیتی کہ عورت بچے کی پیدائش پہ اگر جھوٹ نہیں بولتے. قریش کا کاہن جس کو کہہ دے گا یہ تمہارا بیٹا ہے, کوئی قانونی طور پہ معاشرتی طور پہ اس کا باپ بن جاتا ہے. لیکن خود اپنی قوانین کا نکاح اسی طریقے پہ کرتے تھے جیسے نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اسی سنت پہ عمل کرتے تھے اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا اور وہی اب تک باقی رکھتا کہ گواہوں کی موجودگی. ایسے ہی یہ کرتے تھے کہ حج کے لیے جا کر مینا میں رک جاتے تھے اور پورے عربوں کو کہتے تھے کہ جاؤ اور مینا
ہوتی تھی اور سب سے بڑی محفل ان کی محفل مشاعرہ ہوتی تھی. پوری عرب دنیا سے شعراء آتے تھے, قصیدے پڑھتے تھے, اپنے ماں باپ پر فخر کرتے تھے, کس کی ماں کا کون تھا رشتے دار, دودھ کس کا پیا ہے, باپ کون تھا. اسی لیے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ان امتیازی چیزوں کو ختم کرنا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خطبے میں آخری کہ کسی عربی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے کہ آپ نے تقویٰ معیار مقرر کر دیا اور قریش کی وہ جو چیز تھی نخوت اور کبر اور بڑائی اور اپنا اونچا ہونا اس کو ختم کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ سارے سود حرام اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں تاکہ قریش کو کوئی امتیازی حیثیت نہ ملے. اور فرمایا اللہ نے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس, اور اے قریش والو تم بھی وہاں جاؤ گے اس میدان میں جہاں سارے عرب جاتے ہیں, قدم کرو یہ بنا میں بیٹھنا, تم بھی عربات میں عام لوگوں کی طرح جاؤ گے اور پھر وہاں سے پلٹ کے مزدلفہ سے پھر منا آؤ گے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ منا کے جو 3 دن ہے رمی کے ذکر تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے تم کا ذکر آبائکم اپنے باپ داداؤں کو جیسے یاد کرتے تھے نا, بشائے مناسب ہوتے تھے. اور وہ اشد ذکر اپنے باپ دادا سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا منا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عید کے دن ہیں 3, 10, 11 اور 12, اور 12 کو آخری رمی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے 4 یہ دن مقرر کر دیے ہیں تمہاری خوشی کے, تمہارے لیے یہ دن اللہ نے رکھے ہیں, کھاؤ گوشت کو. اور آپ نے فرمایا ان دنوں میں یہ جو گوشت کھاتے ہو تم اللہ کے مہمان. اور آپ نے فرمایا کہ جا کر اعلان کرو میری طرف سے کہ 10, 11 اور 12 کی یہ 3 دن ہیں ذی الحج کے, اللہ نے اپنا دسترخوان بچھایا ہے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ گوشت کھاؤ. اور دوسری چیز تم اپنی بیویوں سے تعلق کو قائم کرو, خوشی کا موقع ہے. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا یہ دن اللہ نے اپنی یاد کے لیے رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو منا میں ہیں. اور فرمایا اتنا اللہ کو یاد کرو جس طرح جاہلیت کے دور میں تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے, اور اشد ذکر اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. سارا نظام دیا ہے زندگی کا, آزادی دی ہے ایک حد تک, اور ایبسلیوٹلی آزاد کر دیا جائے, مطلقاً آزادی دے دی جائے, یہ کسی بھی معاشرے میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دے سکتا. کوئی حکومت, کوئی معاشرہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ آزادی دے دے کہ جی چاہے تو دفتر آؤ, جی نہ چاہے تو نہ آؤ. اسکول اور کالج میں آزادی مل جائے گا, آپ کا جی چاہے تو آئیں, جی نہ چاہے تو نہ آئیں. آزادی ہے جتنی دیر مرضی آپ کلاس میں بیٹھیں, جتنا جی چاہے جتنا نہ جی چاہے نہ بیٹھیے, حتیٰ کہ پڑھیے نہ پڑھیے آپ کی مرضی, اور اجتماع نہ کرائیے یا کرائیے آپ کی مرضی, اور یہاں تک کے اس ادارے کو آگ لگا دیں یا رہنے دیں آپ کی مرضی. یہ آزادی ہی ہے. یہ آزادی کے جتنے پرچارک ہیں یہ دوسروں کی آزادی کو سلب بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو جینے کا موقع فراہم نہیں کرتے, اور اس کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ اپنے جبر کے نظام کو نافذ کریں. تو کتنی حد تک انسانی آزادی ہے, یہ فیصلہ عقل نے کرنا ہے یا بڑی نے کرنا ہے؟
تمہیں کرنا ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آزادیوں کے پیمانے عقل کی بجائے وحی کے تابع کر دیے کہ وحی جتنی آزادی دیتی ہے تو اتنی آزادی ہے. تو لوگ قریش کے یہ حرکتیں کرتے تھے، اللہ نے منع کر دیا اور اللہ نے کہا یہ دن خالص میری یاد کے لیے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے دنوں کو اللہ کا ذکر سکھایا اور انہیں میں سے ایک اثر یہ ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہنا واجب ہے. اور یہ تکبیر مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، شہری، دیہاتی سب کا ایک ہی حکم رکھا کہ سب کے لیے واجب ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غالباً. ذکر یہود کا آیا ہے کہ اللہ نے ان کے انبیاء علیہ السلام کو وحی بھیجی اور یہ کہا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہے جس دن ہم اپنی عبادت کو پسند کرتے ہیں اور وہ دن آپ لوگ چن لیں. تو انہوں نے ہفتے کا دن کہا، گویا اللہ نے اجتہاد کا موقع دیا کہ اس نبی علیہ السلام کی امت اجتہاد کے مطابق فیصلہ کرے. تو جب عرض کیا ہفتہ تو فرمایا یہ وہ دن تو نہیں جو ہم نے منتخب کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں ثواب ملے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب کوئی آدمی اجتہاد اور فتوے کا اہل ہو اور اس سے غلطی ہو جائے فتویٰ دینے میں یا اجتہاد میں، اگر وہ اہل ہے تو اللہ اس سے غلطی پر بھی ثواب دیتا ہے. پھر عیسائیوں کو یہی کہا گیا اور انہوں نے اتوار کا دن چن لیا، انہیں بھی یہی کہا گیا. پھر مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا کہ جمعہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جمعہ ہی وہ دن ہے جو ہم نے اپنے ہاں بھی مقرر کیا تھا اور آپ جمعے کو اپنی امت کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیں. جمعے کے کچھ وقت کو، وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت زوال کے فوراً بعد سے لے کر جمعے کی نماز کی ادائیگی تک ہے. اس میں ہر کام کو منع کر دیا. مثلاً 12:15 بجے فرض کیجیے زوال ہو جاتا ہے تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک تم جمعہ نہ پڑھ لو کوئی کام نہیں کر سکتے، مطالعہ نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے. ڈرائیونگ کے لیے کہیں جانا ہے نہیں اجازت کسی چیز کی سوائے ان کاموں کے جو جمعے ہی کے متعلق ہیں، یعنی وضو ہے یا نہانا ہے یا مسجد جانا ہے، اس کے لیے ڈرائیونگ ہے، پیدل ہے. وگرنہ زوال سے لے کے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے سب کاموں کو منع کر. اس لیے یہ جو لوگ جمعے پڑھاتے ہیں 2-2 بجے اور 2:30 بجے، یہ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں. چاہیے کہ جمعہ شروع کر دیا جائے بس جس وقت زوال ہوتا ہے اور زوال کے بعد اتنا وقت دے دیا جائے کہ کوئی آدمی نہا کر مسجد میں آرام سے پہنچ جائے یا یہ کہ وہ وضو کر کے مسجد میں آ جائے اور 2 رکعتیں پڑھ لے. 2 رکعتیں کیسے پڑھے؟ حضرت سید غطفانی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ صدیق کیا ہے؟ نماز پڑھی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں. تو آپ نے فرمایا اٹھو 2 رکعتیں پڑھو. اور غطفانی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے 2 رکعتیں پڑھ لی. اب یہ 2 رکعتیں کیا ہیں؟ زوال سے لے کر
جمعے کی نماز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام، اور جب امام خطبے کے لیے آ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، تو نہ پڑھو کوئی نماز اور نہ گفتگو کرنا۔ یہ جو اتنا سا وقفہ ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 15-20 منٹ کسی آدمی کو نہانے میں لگ گئے، 5-10 منٹ مسجد میں آنے کو لگ گئے، 2 رکعتیں پڑھی تو 8 گھنٹہ ہو گیا، تو 8 گھنٹے تک کی اجازت ہے۔ یہ جو تھوڑی سی اجازت دی ہے شریعت نے، اس لیے کہ لوگ نماز کے لیے اطمینان سے آئیں، اور اس دوران صحابہ رضی اللہ عنہ، مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے، جو لوگ آئے ہوتے تھے ان سے گفتگو فرماتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم وضو کر کے آتے رہو اور میں تمہیں حدیثیں سناتا رہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، اور پھر جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ آ گئے تو بس پھر اس کے بعد وہ نماز شروع کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور انہوں نے جمعے کی باتیں جب کر رہے تھے تو اشارہ کیا دروازے کی طرف اور فرمایا کہ اب آ رہے ہو۔ وہ جو صحابی رضی اللہ عنہ آنے والے تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں اونٹوں کے ساتھ مصروف تھا، انہیں چارہ ڈال رہا تھا یا کچھ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اور فرمایا زوال کا خیال نہیں رہا کہ کس وقت ہوگا، چپ ہو گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے لگتا ہے تم نے صرف وضو کیا ہے، نہائے نہیں۔ انہوں نے کہا جی صرف وضو کیا ہے، فرمایا تمہیں پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن نہانے کو فرمایا تھا۔ تو اس ڈانٹ پہ بھی وہ چپ رہے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈانٹ پڑی ہوئی، تو وہ اتنا وقت ہے بس۔ اور یہی شریعت کہتی ہے کہ لوگوں کو زیادہ دیر پابند مت کرو، زوال کے وقت سے وہ شروع کریں نہانا یا وضو کرنا، اور اتنی دیر تم لوگوں سے باتیں کر لو، اور جب وہ لوگ آ جائیں تو انہیں نماز پڑھا کے فارغ کر دو۔ زیادہ لوگوں کو پابند نہ کیا جائے تاکہ لوگوں کے کاموں میں حرج نہ۔ سلیق رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیق 2 رکعتیں پڑھو۔ کیوں فرمایا؟ حنفی فقہا کہتے ہیں وہ غریب اتنے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ جب میں کہوں گا کہ کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو تو ان کے کپڑے پھٹے پرانے چیتھڑے، تو لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ لوگ ان کی مدد کریں، اس وجہ سے فرمایا۔ اور دوسرے فقہا شافعی حضرات وغیرہ وہ سب کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی نماز کے لیے آئے اور وہ ایسے ہی جمعے کے دن بیٹھ جائے، تو چاہیے کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ اب 2 رکعتیں نہ پڑھے، حنفی فقہا نے لکھا ہے ایک صورت تو بالکل ممنوع لکھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر خطبے پہ یا منبر پہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعتیں اگر پڑھے گا کوئی بھی تو اسے چاہیے چپ ہو جائے۔ اب کیا کریں؟ چپ ہو جائے تو لوگ آتے رہیں گے، رکعتیں پڑھتے رہیں گے اور یہ چپ بیٹھا رہے گا۔ اور دوسری صورت انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ اس ہال میں، اس بلڈنگ میں جتنا جہاں تک آواز اس کی یعنی بغیر اسپیکر کے زمانہ تھا نا، تو انہوں نے کہا اس بلڈنگ میں 2 رکعتیں نہ پڑھے، پیچھے پڑھ لے، اوپر پڑھ لے۔ اور تیسری صورت کو کہا جو دوسرے مسالک کے ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے کہ سلیق رضی اللہ عنہ کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیا تھا، اس لیے چاہیے کہ جو بھی آئے وہ مسجد کے صحن میں کہیں اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے۔ اور اتنے زیادہ دوسری طرف بھی دلائل اتنے ہی زیادہ ہیں، یہاں تک کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو بہت بڑے حدیث کا ائمہ میں سے تھے، انہیں مسلم کی شرح میں یہ لکھنا پڑا کہ مجھے آج تک یہ انشراح صدر نہیں ہوا، میں فیصلہ نہیں کر سکا اس بات پر کہ ادھر کا فتویٰ ہونا چاہیے یا ادھر کا فتویٰ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیق رضی اللہ عنہ جو حکم دیا تھا یہ سب کے لیے ہے یا صرف انہیں کے لیے؟ اب کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا، دونوں طرف دلائل۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے جو شخص زوال کے وقت مسجد میں آئے جمعے کے دن مستی چند چیزیں ارشاد فرما دی. آپ نے فرمایا اللہ نے جو اسے توفیق دی ہے خوشبو لگانے کی وہ خوشبو بھی لگا کر آئے. فرمایا وغسل اور اس آدمی نے خود بھی نہا لیا ہو. مسلم کی روایت میں آتا ہے اور اگر اس کی بیوی ہو تو اس نے اپنی بیوی پر بھی غسل واجب کر دیا ہو. یہ اس لیے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال ہمیشہ کرواتے تھے کہ اگر لوگوں کی یہ خواہشات پوری نہیں ہوں گی اور وہ راستوں میں آئے جائیں گے تو خام خواہ ان کی نظر بہکے گی. تو فرمایا کہ اگر اس نے خوشبو بھی لگا لی غسل بھی کر لیا اپنی بیوی پہ بھی غسل کو واجب کر دیا اور پھر وہ اس طرح آیا کہ اس کی نگاہ نہیں بہکی اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا اور آ کر اس نے نماز پڑھ لی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا لوگوں کی گردنوں کو نہیں کھلانا. باقی بات یہ بھی فرما دی کہ جہاں جگہ میری بس بیٹھ گیا اور اپنا لوگوں کی گردنوں کو بھی نہیں کھلاگا اس آدمی نے اور امام کا خطبہ سنا اور نماز پڑھ لی. وہ پھر اللہ من تصبر پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک جو اس کے گناہ سے اللہ نے معاف کر. اتنی جمعے کو فضیلت دی ہے کہ فرمایا جس انسان نے جمعے کا دن پایا پھر وہ زوال کے وقت مسجد میں آیا خود بھی نہ آیا بیوی کے لیے بھی غسل کو واجب کر دیا اس نے خوشبو بھی لگائی اور لوگوں کو تکلیف نہیں دی جہاں جگہ ملی چپ کر کے بیٹھ گیا امام کا خطبہ بھی سن لیا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لی. تو آپ نے کہا پچھلے جمعے سے اس جمعے تک لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر. اس لیے یہ جمعہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے باقی دنوں پر ترجیح دی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے خوشبو کا استعمال جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جانا آپ کے 2 رکعتیں پڑھ لینا بشرطے کہ وہاں پر گفتگو نہ ہو رہی ہو. یہ سارے کام جتنا بھی جو اس میں حصہ ڈالے اللہ تعالیٰ جتنا ہی اس کے لیے ثواب